محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تاریخ میں اگرچہ اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ میں ہے، بہت اختلاف ہے، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہی ہے، اور ربیع الاول یہ دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں سے یہ مہینہ مل کر بنا۔ ایک ہے ربیع، ربیع کے معنی آتے ہیں فصل بہار کے، رونق کے، خوشنما منظر کے۔ ربیع کے معنی کیا آتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتیوں میں، جنگلوں میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ چاروں طرف کھیتیاں بالکل اپنے شباب پر ہوتی ہیں، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی، کہیں بھی ذرہ برابر سوکھے کا نام نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ کوئی اگر چلا جاتا ہے، کسان یا کوئی بھی، تو دیکھنے میں بڑا خوشنما منظر لگتا ہے کہ چاروں طرف ہریالی ہریالی، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، چاروں طرف سدا بہار ہی بہار ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ربیع، کہ جس منظر کو دیکھتے ہوئے کسی کی آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، اور دل اس کو دیکھنے کے لیے بار بار آمادہ کرے کہ اور دیکھ اور دیکھ اور دیکھ، اسے کہتے ہیں ربیع۔ اور ربیع الاول کے معنی کہ پہلی بہار، پہلی خوبصورتی۔ اب اس کو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جوڑتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں تشریف لائے ہمارے نبی ربیع الاول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا کا منظر کیسا بدلا ہے؟ ایسا بدلا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس دن سے آسمان والے نے زمین پر، دنیا کی ہر چیز پر وہ رحمتیں اور برکتیں نچھاور کی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی دن بھی وہ رحمتیں اور برکتیں دنیا نے اور آسمان نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ ہے ربیع الاول کے مہینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کمبینیشن، ایک جوڑ جو صرف پتہ چلتا ہے اس چیز کو دیکھنے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف بھی نہیں لائے تھے، حضرت آمنہ سلامت اللہ علیہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے بس، تو ابا حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور پہلا بچہ ہے یہ جو اس گھر میں تشریف لانے والا ہے۔ آپ سے پہلے کوئی اولاد نہیں، آپ سے پہلے کوئی بیٹا نہیں، آپ سے پہلی کوئی بیٹی نہیں ہے آمنہ کے، حضرت عبداللہ کے۔ حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھیں، ان دونوں کے درمیان بڑا پیار، بڑا محبت، ٹوٹ کے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مثالی محبت ہوتی تھی ان دونوں کی۔ حضرت عبداللہ تجارت کے بڑے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، بڑے تاجر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ بھئی آمنہ ہمیں تجارت کا سفر کرنا ہے،
اب چونکہ مشغلہ ہی وہ ہے، کاروبار ہی وہ ہے، تجارت اور بزنس ہی وہ ہے، تو منع تو کر نہیں سکتی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے نوجوانوں کا اگر نکاح ہو جاتا تو 3 مہینے تک وہ دکھائی بھی نہیں دیتے، نہ مسجد میں نہ دوستوں کو کہیں بھی نظر نہیں آتے، کہ کاروبار بھی ٹھپ ہے، تجارت بھی ٹھپ ہے، دکانداری بھی اونچ نیچ ہو گئی۔ بڑے ہم لاؤبالی کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان جب نکاح کر لیتے ہیں تو ہر چیز کا ایک مینٹیننس ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جب ہر چیز کو اس ترتیب سے لے کر چلتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا ہے۔ اب 2.5-3 مہینے تک گھر سے نکلے نہیں تھے، پھر بعد میں جب نکلنا شروع کرتے ہیں تو پھر 12-1 بجے تک گھر میں نہیں آتے۔ تو جس خاتون کو 2.5-3 مہینے کا کنٹینیو وقت دیا ہے اور پھر بعد میں ایک دم گریوٹی اس کی ہوتی ہے، ایک دم گراوٹی آ جاتی ہے اس میں، تو پھر وہی گلے شکوے کرتی ہے، پہلے تو بڑے ٹائم دیتے تھے، اب ٹائم نہیں دیتے، اب آپ کو ہم سے محبت نہ رہی۔ پھر یہیں سے جو ہے نا وہ دیوار کھڑی شروع ہو جاتی ہے نفرتوں کی، پھر یہیں سے من مٹاؤ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن شروع سے ہی اگر صحیح سے بیلنس بنا کر کے چلیں تو پھر کوئی گلا نہیں ہوتا، کوئی شکوہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ ہی شروع سے چل رہا، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو حضرت آمنہ منع نہیں کر سکتی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا تو مشغلہ ہی ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ اب یہ یہاں سے نکل رہے ہیں تو حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی ہو کر کے اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں، ٹکٹکی باندھ کر جدا کر رہی ہیں۔ آمنہ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور اس بات سے نہ حضرت عبداللہ واقف ہیں اور اس بات سے نہ حضرت آمنہ واقف ہیں، اور اس بات سے نہ کوئی ادھر کا واقف ہے نہ ادھر کا واقف ہے کہ یہ ملن، یہ جدائی اور یہ دیکھنا اور یہ رونا شاید آخری بار ہے، اس کے بعد حضرت آمنہ کو عبداللہ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اب ذرا سوچو، ایک شوہر بیوی کے درمیان اتنی بندھن والی محبت ہو اور اتنی اٹوٹ والی محبت ہو اور اتنی زبردست محبت ہو، اور ایک اچانک ہمیشہ کی جدائی ہو جائے کہ بھئی اگر ملاقات ہوگی تو جنت میں ہی ہوگی، دنیا میں ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو پھر اس جوڑے کے دل پر کیا گزرے گا جو دنیا میں رہ جائے گا۔ یہ تو انسان ہے، جانور سے جدا ہوتا ہے تو اس کو بھی رونا آتا ہے، وہ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کو غلام دیا، اور غلام کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو کہیں اور روانہ کر دیا، غلام سے جدا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا، علی یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو آپ واپس لیجئے، یہ جو غلام آپ کے پاس رہ گیا ہے، یہ جو باندی آپ کے پاس رہ گئی ہے، اس سے آپ نے اس کے بچوں کو جدا کر دیا ہے، اس کے دل پر جو گزر رہی ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس خاتون کے بچے اس سے جدا ہو کر کے کیسے تڑپ رہے ہوں گے اور کیسے آنسو بہا رہے ہوں گے، اور آنسو کو پہنچنے والی اور ان آنسوؤں کو پہنچ کر کے دلوں کو دلاسا دینے والی، اور جو ماں کا ایک بچوں کے لیے سایہ ہوتا ہے اور جو سہارا ہوتا ہے اور جو محبت ہوتی ہے اور جو ممتا ہوتی ہے، جو پیار محبت اور عشق ہوتا ہے، وہ جو ماں اپنے بچوں کو دے سکتی ہے وہ کوئی اور رشتہ دار نہیں دے سکتا ہے۔ تو جدا ہو گئے، اور اسی سفر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر واپسی جب قافلہ آیا تو حضرت آمنہ انتظار کر رہی ہیں کہ اب آ جائیں اب آ جائیں، لیکن جیسے ہی قافلہ آیا تو پتہ چلا کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ تو ضمناً آ گیا، میں بتانا تو یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت آمنہ کے بارے میں پورے مکے میں خبر مشہور کر دی گئی۔ اور حضرت آمنہ کے جو سسر تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔
اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب یہ جو آپ کی بیوہ بہو ہے، آپ کے بیٹے کی خاتون ہے، بیوی ہے، یہ کوئی خوشبو ایسے استعمال کرتی ہے کہ نہ وہ خوشبو آپ کے پاس ہے نہ وہ خوشبو ہمارے پاس ہے، اور یہ جہاں سے بھی نکلتی ہے وہاں سے وہ علاقہ معطر ہو جاتا ہے، خوشبو بہت زیادہ مہکتی ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی یہ بہو بیوہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ خاتون کو اس طریقے کی بھڑکتی ہوئی دھڑکتی ہوئی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی خوشبو کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ خوشبو آپ استعمال نہ کیا کریں۔ اب دیکھیے یہاں ذرا سارا رک کے ایک بات سمجھتے جائیے گا، ابھی اسلام کی روشنی نہیں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں ابھی، لیکن ایک ایسا عمل جو حضرت آمنہ اگرچہ وہ کرتی نہیں تھیں لیکن اس کے بارے میں مکے میں مشہور ہوا کہ آپ منع کریں کہ ان سے یہ خوشبو استعمال نہ کیا کریں۔ پتہ چلا اس زمانے میں بھی عورت کا جو کلچر ہے اس بات کو پسند کیا جاتا تھا کہ عورت کے کلچر کو ڈھانپ کر کے رکھا جائے، کسی کی ناک کو اس کی خوشبو نہ پہنچے اور کسی کی آنکھ کو اس کا حسن نہ بھائے اور کسی کی کانوں کو اس کی زبان کے الفاظ نہ پہنچے۔ اس زمانے میں بھی عورت کے کلچر کو ڈھانپ کر کے چھپا کر کے رکھنا ایک بہترین کلچر سمجھا جاتا تھا، اگرچہ ابھی اسلام کی روشنی نہیں آئی ہے۔ اس بات کو کتنا پسند کیا جاتا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے اس بات کو محسوس کیا ہوا تھا پہلے سے کہ وہ گھر میں رہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنی بیوہ بہو کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا آمنہ، ہم آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر بنا نے نہیں ماننا تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں ہمارے کانوں میں مکے کی گلیوں میں مکے کے لوگوں سے، چودھریوں سے اور ذمہ داران حضرات سے، چھوٹوں سے بڑوں سے یہ گلہ سننے کو مل رہا ہے، یہ شکوہ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ بیٹی آمنہ، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دوسرے ملکوں کا سفر کیا ہے، دوسرے شہروں کا سفر کیا ہے، ہم نے بڑی عمدہ اور بڑی اچھی خوشبوئیں استعمال کی ہیں۔ آمنہ بیٹا، جو خوشبو آپ استعمال کرتی ہو وہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ بتاؤ۔ اور عبد المطلب چونکہ ایک ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی ماتحتیمہ آپ کی بہو ہے اور وہ چیز آپ لا کر کے نہیں دے رہے ہیں، وہ چیز آپ کے بہو کے پاس کہیں سے کوئی کسی گھر کے بندے نے لا کر نہیں دی ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو سوال تو بنتا ہے کہ کہاں سے آئی ہے۔ اگر حقیقی ذمہ داری کوئی نبھانا چاہتا ہے تو سوال تو بنتا ہے کہ بیٹا ہم نے تو آپ کو لا کے نہیں دیا، یہ آیا کہاں سے آپ کے پاس؟ تو حضرت آمنہ رونے لگی، اور جب رونے کی ہچکیوں کی آواز عبد المطلب کے کانوں میں پڑی، کیونکہ ایک تو شوہر کی جدائی کا غم تھا، شوہر کی جدائی کا غم ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ہلکا نہیں ہوا تھا، ادھر سے ایک بات یہ سننے کو آ گئی تو رونے لگی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ روتی کیوں ہو، ذرا بات بتاؤ، مدعا کیا ہے؟ آمنہ کہنے لگی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو میرے پیٹ میں رکھا ہے، جب سے میں ایسی عجیب چیزیں دیکھتی ہوں اور جب سے میرے ساتھ ایسے معاملے ہوتے ہیں، ابا جان اگر میں آپ کو بتانے لگوں یا دنیا والوں کے سامنے اگر میں بتانے والے لگوں تو آپ بھی اور دنیا والے بھی مجھے دیوانہ، پاگل، مجنوں کہنے لگیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں کہیں قدم رکھتی ہوں، اگر وہ سخت جگہ ہوتی ہے تو وہ جگہ میرے لیے روحی کی طرح ملائم ہو جاتی ہے، جہاں میں تھوکتی ہوں اس تھوک میں میری خوشبو آنے لگتی ہے، اور میں جب رات کو سوتی ہوں تو میرے سونے میں اللہ فرشتے دکھاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے انہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، مجھے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ میں خواب میں حضرت آدم کو بھی دیکھتی ہوں، میں خواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھتی ہوں، میں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम को भी देखती हूँ, और मैं ख्वाब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी देखती हूँ, मैं ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान, हज़रत याकूब, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, याहिया, ज़करिया, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, मैं ख्वाब में उन तमाम को देखती हूँ। और हर एक नबी, हर एक रसूल मुझे ख्वाब में खुशखबरी ही सुनाने के लिए आता है। आमना तुझे खुशखबरी हो, आमना तुझे खुशखबरी हो, तेरे पेट के जरिए, तेरे पेट में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का सरदार कदम रख चुका है, और वो बच्चा कदम रख चुका है तेरे पेट में कि जिस बच्चे के जरिए अल्लाह आसमान को भी मुनव्वर करेगा और जमीन को भी मुनव्वर करेगा। और जिस जगह में तुम रहते और बसते हो, यहाँ पर जुल्मत का डेरा है, अंधेरियों का डेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जिस दिन वह बच्चा दुनिया में कदम रखेगा, उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ईरान और रोम के अंदर भी एक हलचल पैदा कर देगा। ये खुशखबरी मुझे रसूल देते हैं, नबी देते हैं, और मुझे आकर के फरिश्ते खुशखबरी देते हैं। और तो और मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, मैं अगर खाना भी खाती हूं तो उनमें से भी ऐसी अजीब खुशबुएं महकती हैं कि आज तक मैंने वो खुशबू कभी इस्तेमाल भी नहीं की है। तो है अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, बस खामोश हो गए। और फिर इसके बाद में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। अब्दुल मुत्तलिब जब पूरा वक्त हो चुका था, अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते देखते क्या है कि खाना काबा अपनी जगह से उड़ गया था। खाना काबा जो एक रूम सा बना हुआ है, एक कमरा सा बना हुआ है, वो खाना काबा जमीन से अपनी जगह उठने के बाद में जरा सारा झुका, और झुकने के बाद में फिर वहीं अपनी जमीन पर, और वही अपनी जगह पर बगैर कहीं से टूटे, बगैर कहीं से किरके, बगैर कहीं से कोई उसमें निशान पड़े, बगैर किसी उसमें कोई दरार पड़े, अपनी जगह आराम से रख दिया गया। अब ये सारा मंजर हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं। कभी अपने बदन को देखते हैं, कभी अपनी आंखों को मल के देखते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, और तारीख में, इतिहास में, इतिहास के पन्नों में कभी हमने न सुना है न पढ़ा है। लेकिन ये हो क्या रहा है, मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है, ये मेरी आंखों का धोखा है। दौड़े हुए, घबराते हुए, पसीने से सराबोर घर भागे भागे आए। घर जब आए तो पता चला घर का दरवाजा बंद पड़ा है। अगर सोचो, अगर कोई एक मंजिल, दो मंजिल बिल्डिंग अपनी जगह से उठने लगे और कोई उसको देख ले तो क्या होगा? जरा सारा जलजले का झटका आता है, जरा सारा बस, और सारी पब्लिक घरों से बाहर हो जाती है। बच्चे बाहर, बूढ़े बाहर, औरतें बाहर, लड़कियां, लड़के, सारे के सारे बाहर मैदान में, भागो भागो, जलजला आया है। अब्दुल मुत्तलिब जो घर पर आए तो दरवाजा बंद है। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा एक ऐसे बंदे ने खोला, अब्दुल मुत्तलिब ने आज तक उस बंदे का चेहरा कहीं नहीं देखा। अब हैरान है कि बेवा घर है, बेवा खातून का घर है, बेवा बहू का घर है, और ये अजनबी मर्द अंदर क्या कर रहा है? एकदम तेवर बदले कि कौन हो, और मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कैसे अंदर तुमने कदम रखा है, मेरी बहू कहाँ है? तो वो जो अंदर था उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब आप घबराइए नहीं, हम कोई इंसान नहीं है, हम कोई जिन्न नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक, हम फरिश्ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, आपकी बेवा बहू हज़रत आमना के दरवाजे पर चौकीदार और गेट कीपर बना करके खड़ा किया है, और वजह क्या है कि आज आपके घर में इस कायनात के सरदार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। अब्दुल मुत्तलिब खुशी के मारे अंदर जाने लगे। वो जो पहरेदार था, जो फरिश्ता था, हाथ सीने पर रख करके रोक दिया कि रोकता क्यों है? कि जी अभी आपकी बारी नहीं आएगी। आज वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं, और जब तशरीफ लाए हैं तो आसमान के सारे फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए, आसान ज़बान में कहें मुंह दिखाई करने के लिए आ चुके हैं। और अल्लाह का हुक्म है कि जब तक मेरी नूरानी मखलूक में से एक एक फरिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर ले, जमीन पर रहने वाले किसी भी इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर निगाह डालने की इजाजत नहीं है।
تو ابھی تو فرشتوں کی لائن لگی پڑی ہے، آپ بعد میں آئیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ایک جھلک ہے یہ۔ اب میں مدوں کے پر آتا ہوں، میرے دو مدے ہیں آج کے بیان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد کیا ہے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، یہ حضور نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے وہ دنیا سے جہالت کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور مجھے لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ انسان جس چیز کی طرف سے نادان ہوتا ہے، جس چیز کی طرف سے جاہل ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، پھر اس کا ادب و احترام بھی نہیں کرتا۔ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ ایک نابینا عورت کے، ایک اندھی عورت کے بیچاری کی لڑکا پیدا ہوا تو چومتے چومتے مار دیا تھا اس نے اسے، کیوں؟ اس لیے وہ جانتی نہیں تھی کہ لڑکا ہوتا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیسے پیار کرنا، کیسے محبت کرنی ہے۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ میں دنیا والوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ جتنا دنیا والوں کے اندر، جتنا دنیا والوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں وہ علم ہوگا جو میں لے کر کے آیا ہوں، تو پھر دیکھو کیسے انسان چمکے گا کہ جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ان بیٹیوں کی صحیح سے پرورش کرو، ان بیٹیوں کی صحیح سے دیکھ ریکھ کرو، ان بیٹیوں کی صحیح سے دیکھ بھال کرو، ان کو اسلامی زندگی سکھاؤ، اور ان کو اسلامی کام سکھاؤ، اسلامی تعلیم دلاؤ، اسلامی تربیت کرو ان کی۔ آقا فرماتے ہیں جب یہ دنیا سے جائیں گی تو تمہاری مغفرت اور تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آقا فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹی ختم ہو گئی، جس کی 3 بیٹی ختم ہو گئی، اس بیٹی کا باپ میں اور جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے یہ انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اور جب یہ فضیلت ان صحابہ نے سنی ہے تو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور ایسا ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے تھے وہ علم اپنے اندر ڈالنا شروع کر دیا، اپنے اندر سمانا شروع کر دیا، اور اس علم کے مطابق زندگی جب گزارنا شروع کر دی تو پھر انہی صحابی کے بارے میں اللہ یہ فیصلے کر رہا ہے قرآن میں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ جاہل کہلائے جاتے تھے، ان پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ان کے یہاں رشتہ داروں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، باپ کیا ہوتا ہے نہیں جانتے تھے، ماں کیا ہوتی ہے نہیں جانتے تھے، جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے گا نہیں جانتے تھے، اولاد بچے بچیوں کے رشتہ داروں کے درمیان کیسے سلوک کرنا، کیا بیہیو کرنا، کیسے ان کو ہینڈل کرنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب جان گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو اب اللہ ان کے بارے میں قرآن میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ ان کا اللہ، ان کا رب ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے سب کے لیے جنت ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے پاس کوئی سلیقہ نہیں تھا، جب رسول اللہ سے سلیقہ لے لیا تو اب اللہ ان کی خوشی کے لیے اور ان کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے قرآن میں اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں تم سب کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ اور دوسری وجہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بھئی دیکھو میں دنیا میں جو بھیجا گیا ہوں اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق لوگوں میں پھیلاؤں، اچھے اخلاق والا میں بھی ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا ہر آدمی اچھے اخلاق والا بن جائے۔ اس کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ، اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو بڑی زبردست فتح ہوئی، بڑی زبردست جیت، اور ایسی جیت کہ اس میں بہت سارے غلام، باندیاں، بہت سارے جانور، مال صحابہ کے قبضے میں، حضور کے قدموں میں آ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے تھے، باندی وہ لے لے، اتنا روپیہ وہ لے لے، اتنا مال وہ لے لے، اتنی سواریاں وہ لے لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے۔ اخلاق کے اوپر بات بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے،
بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دہشت گرد کیسا ہوتا ہے. تم نے اسلام کو ہم سے یا ہمارے نبی سے سمجھے ہی نہیں ہے. تم نے اسلام کو سمجھنا چاہا ہے فلموں سے. کوئی بریانی کا مزہ پخانے سے لے سکتا ہے؟ کوئی قورمے کا مزہ پخانے سے لے سکتا ہے کہ بھی قورمہ کیسا ذرا پخانا کھلاؤ؟ بریانی کا ٹیسٹ کیسا ہے ذرا غلاظت کیچڑ نالی کی کھلاؤ. کیا کہے گا کوئی زمانہ اس کا بڑا گدھا ہے, بڑا بیوقوف ہے. کہ اسلام اگر سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں. اسلام اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو سنیں, نبی کی تعلیم کو سنیں. ارے ہم یہ کہتے ہیں قرآن بھی نہ پڑھو اور ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ کی تعلیم بھی نہ پڑھو. تم ان کو پڑھ لو جو ابھی مہاتما گاندھی ہیں, گاندھی جی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہیں حکومت کرنی ہے تو عمر کی زندگی پکڑو, اگر تمہیں سیاست پولیٹکس کرنی ہے تو ابو بکر کی زندگی پڑھو. دیکھو انہوں نے کیسے زندگی پڑھی ہے, کری ہے, اور کیسے انہوں نے حکومت کی ہے اور کیسے انہوں نے سیاست چلائی ہے. پڑھو ان کی زندگی. کون کہتا ہم نہیں کہہ رہے, تم اپنوں کی پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں ہے آقا, اور ساری چیزیں آپ بٹوارا کر رہے ہیں, ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, بھائی اتنا 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 اتنا. اچانک ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ کے پاس ایک خاتون آنا چاہتی ہیں, بوڑھی خاتون ہے, وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں اگر اجازت ہو. اور یا رسول اللہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ آپ کی بہن ہے. کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ میں آپ کی بہن ہوں, رسول اللہ کی بہن ہوں, میری ملاقات کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن. تو صحابی تو بڑا حیران تھے کہ بھئی رسول اللہ تو اکیلے ہیں اپنے ماں باپ کے, تو یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ ان کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 55 پلس ہو چکی ہے, اپنی دنیاوی زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہیں, اور جو خاتون آ رہی ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا میری تو کوئی بہن نہیں تھی, آپ کیسے بہن ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں اپنا یہ ذرا سا آستین اٹھا کر کے اپنی کلائی دکھا دی اور کہا محمد میں آپ کی بہن شیما ہوں. اور یہ شیما کون تھی؟ آپ تو سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی دودھ پلانے کے لیے کہ میں آپ کی پرورش کروں گی. تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی جن کا نام شیما تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد ان کے گھر گئے تھے تو شیما کی عمر 8-9 سال تھی. اور 8-9 سال کا بچہ اچھا سمجھدار ہوتا ہے, اپنے یہاں پیدا ہونے والے بھائی بہن کو اچھے سے کھلا بھی لیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے, پیٹھ پہ ڈال کر کے, کاندھے پہ بیٹھا کر کے یہ شیما کھلایا کرتی تھیں اور بڑی اچھی اچھی لوریاں دیا کرتی تھیں اور خوبصورتی کا کمپٹیشن ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی حضرت شیما اپنے بھائی رسول اللہ کو لے کر کے کمپٹیشن میں اترتی تھیں, یعنی اس گھر سے بھی اس گھر کا بچہ لڑکی لے آئی, کوئی بہن لے آئی, کوئی عرش دیر لے آئی, اور بیٹھ کر کے یہ کمپٹیشن ہوتا تھا, مقابلہ ہوتا تھا. بتاؤ تمہارا بھائی خوبصورت ہے یا میرا بھائی خوبصورت ہے؟ بتاؤ. یہ اسٹیٹمنٹ دیا کرتی تھی اور ایک فیصلہ کرنے والے ہوا کرتی تھی کہ یہ فیصلہ ہے, جس کو کہہ دے گی یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوا کرے گا اور وہی اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو لے کر کے ان لڑکیوں میں بیٹھا کرتی تھی تو کمپٹیشن ہی ختم ہو جایا کرتا تھا کہ اب شیما اپنے بھائی کو لے کے آ گئی ہے اور کمپٹیشن مقابلہ ختم ہو چکا ہے. اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں جہاں شیما اپنے بھائی محمد کو لے کے آ جائے, یہ تو اس قبیلے کے بچے ہیں, پوری دنیا کا بچہ بھی اگر یہاں آ جائے تو کوئی بچہ بھی شیما کے بھائی محمد کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بات بتائی حضرت شیما نے. اور دیکھو اسی کھیل کھیل میں محمد آپ نے میرے یہ کاٹا تھا, آج بھی میری اس کلائی پر نشان موجود ہے. بچے کاٹ لیتے ہیں نہیں, آنکڑے پھانس لیتے ہیں, اوپر ایک دانت ہوتا ہے, نیچے 2 دانت ہوتے ہیں, اور ماں باپ کی یا بھائی بہن کی انگلی کو زور سے کاٹ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا ہوگا کبھی, اور جب بہن نے دکھایا نا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بچپن یاد آ گیا.
بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھکا لیا اور اٹھے، اپنی رحمت والی چادر اپنی بہن شیما کے نیچے بچھائی اور اسلام میں داخل نہیں ہے ابھی، اسلام قبول نہیں کیا ہے ابھی۔ اگر اسلام قبول کر لیتی تو دشمن کی طرف سے قیدی اور بندی آنے کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بہن کے لیے بچھائی، بہن کو بٹھایا، اور جو کھانے کا اس وقت جو بھی وہاں پر انتظام موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور بہن سے بھائی نے کہا کہ بہن آپ حکم کیجئے، آپ آرڈر کیجئے، آپ کس مسئلے کو لے کر آئی ہیں؟ تو حضرت شیما نے کہا بھائی محمد، میرے یہ جو آپ نے قیدی وغیرہ پکڑ رکھے ہیں نا، یہ میرے قبیلے کے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ میرے قبیلے کے ہیں، اور اتنا مال تھا، بہت زیادہ مال تھا، سواریاں، اونٹ اس زمانے میں، آج ایسا سمجھ لے جائیں فورچونر گاڑی ہے، بڑی لگژری گاڑی ہے، اس زمانے میں اونٹ کی ایسی حیثیت اور ویلیو ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ اونٹ ہے، سونا چاندی باندی غلام، یہ سارا کا سارا مال آیا ہوا ہے۔ اور وہ شیما بہن بھائی محمد رسول اللہ سے کہتی ہے کہ میں ایک گزارش کرتی ہوں، مال سارا آپ رکھ لیں، لیکن جو افراد ہیں، جو ممبر ہیں، جو مرد و خواتین ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان سب کو رہائی کر دے، اور میں جھولی پھیلاتی ہوں بھائی تیرے آگے، اس ہاتھ کو، اس دامن کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ رو رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا بہن بس کر، تو اپنے مردوں کے بارے میں کہہ رہی ہے، قبیلے کے مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کہہ رہی ہے، میں تیرے صدقے قربان ہو جاؤں، اور جو تو نے مجھے بچپن میں لوریاں دی ہیں، جو کھلایا ہے، اس کھلانے پہ میں قربان جاؤں، اور تیرے بھائی رسول اللہ کی جان تیرے پر قربان ہو جائے۔ تو ممبر کی اپیل کر رہی ہے، میں نے تیری اس اپیل کے طفیل، میں نے تیرے صدقے کے طفیل، میں نے تیرے قبیلے کے سارے مردوں کو رہائی دے دی، عورتوں کو بھی رہائی دے دی، جانور بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور مال بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور روتے ہوا خیمے سے باہر آئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا، اور صحابہ سے کہا کہ بھی دیکھو، آج تک میں نے تمہارے مشورے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن آج میں تمہارے مشورے کے خلاف ایک کام کر چکا ہوں، اور میں صرف اس کی خبر دینے آیا ہوں، تم سے اجازت لینے نہیں آیا۔ یہ جتنے بھی سارے قبیلے والے ہیں، جتنے بھی یہ مرد حضرات و خواتین ہیں، اور جتنے بھی مال ہے، جتنے بھی یہ دولت ہے، میں نے سارا ان کو ریٹرن واپس کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں ایسا کر دیا؟ یہ تو ہمارے دشمن تھے، ہمیں قتل کرنے آئے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، جیسے کے ساتھ ایسا نہیں بنایا جاتا، ہمارا اللہ بھی یہی حکم دیتا ہے، میں رسول اللہ بھی یہی حکم دے رہا ہوں۔ ان سب کے بارے میں میری بہن حضرت شیما اندر موجود ہے، اس نے سفارش کی ہے، اور اس کی سفارش کو ٹھکراتے ہوئے رسول اللہ کی غیرت کبھی بھی گوارا نہیں کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی اپیل پر سب کو رہائی دے دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ذرا ساری جھلک میں نے آپ کو دکھلائی ہے، اس حدیث کے اکارڈنگ، اس حدیث کے تحت جس میں فرمایا آقا نے، میں اچھے اخلاق لوگوں کو اندر ڈالنے کے لیے آیا ہوں، اچھے اخلاق والا بنانے آیا ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں، اگر ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم نماز قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، ہم غریبوں میں ہر وقت ہاتھ کو یوں کر کے رکھنے والے ہیں، اور ہمارے سجدے کرتے کرتے ہماری پیشانی پر کالا ٹکا پڑ چکا ہے، ہمارے گھٹنے کالے پڑ چکے ہیں سجدے میں پڑے پڑے، اللہ کی قسم اگر ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ہماری بد اخلاقی سے اور ہمارے برے سلوک سے ہمارے رشتہ دار اگر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، سید قوم کا بھی ہوگا، ہاشمی قوم کا بھی ہوگا۔ رسول اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اگر تمہاری عبادتیں پہاڑ پر رکھ دی جائیں، پہاڑ تمہاری عبادت کے بوجھ سے چورا چورا ہو جائے، لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یہ عبادت تمہارے یہاں، یہ عبادتیں اللہ کے یہاں کبھی بھی تمہیں بچا نہیں سکتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ان دو پیغام کو آج ہم نے سن لیا ہے، یہ سن کر کے ہم جائیں اور ہم سب ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنے اندر کی جہالت بھی دور کریں گے، علم حاصل کریں گے، اور دوسرا پیغام یہ لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اچھے اخلاق کو ظاہر کریں گے، اچھے اخلاق پہ چلیں گے، گھر والوں کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم سب ارادہ کر کے اٹھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے
اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آج سب ارادہ کریں انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے بھائی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم پڑوسی کا بھی خیال رکھیں گے، بھائیوں کا بھی خیال رکھیں گے، بہنوں کا بھی خیال رکھیں گے، دوسرے رشتہ دار اقارب احباب ان سب کا خیال رکھیں گے۔ یہی ہمارے نبی کا پیغام ہے اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور اسی پر چلنا ہے اور اسی پر چل کر انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔